اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ایم میڈیا آپ کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ان کی سیرت پر گفتگو حضرت علامہ ابو بکر صدیق صاحب کریں گے، اور انشاءاللہ اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میں یہاں پر آئے ہوئے میرے مہمان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت پاک سے اس بابرکت نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے مہمان، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو اور اس محفل کو، اس نشست کو رونق بخشے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ او شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، او شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں انزلا نے دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں انزلا نے دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو
کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر حضرت علامہ ابوبکر صدیق صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں ہر قسم کی پاکی اور صفائی اور طہارت عطا فرما دی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ، آپ کا مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی زوجیت کے لیے آپ کو چن لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضور کی بارگاہ میں اس قدر بلند و بالا ہے کہ فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت حاصل ہوا
وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر علم بے بہا عطا فرمایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن کا علم جاننے والا، حضرت عائشہ سے زیادہ حدیث جاننے والا، حضرت عائشہ سے زیادہ عرب کا علم جاننے والا، اشعار جاننے والا کسی کو نہ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال علم عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں موجود ہوتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی برتن میں پانی پی رہی ہوتی، اور جب آپ پانی پی کر فارغ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھتے کہ عائشہ تم بتاؤ، جب تم پانی پی رہی تھی تو تم نے اپنے لب پیالے کے کس حصے پر لگائے تھے؟ میں بھی اپنے لب اس حصے پر لگا کر پانی کو پیوں گا۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کا وقت قریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو مبارک پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک نکالتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں عائشہ اپنے منہ میں مسواک داخل کر کے یہ نرم کر کے مجھے دو۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک نرم کر دیتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، چند حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، چند حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ام المؤمنین، آپ ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چلتے تھے، حضور کیسے آرام فرماتے تھے، حضور زندگی کے معاملات کیسے کرتے تھے، حضور صحابہ کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے، آپ ہمیں ذرا حضور کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہی تو بیان کر رہا ہے، یہ سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت، میرے مصطفیٰ کی زندگی بیان کر رہا ہے۔ کہا اگر اخلاق کریمانہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے اخلاق سننا چاہتے ہو تو جاؤ قرآن کی تلاوت کر لو، جاؤ قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو سن لو، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور آج ہمیں بھی چاہیے، اور ہماری خصوص بالخصوص بہنیں جو پردے میں رہ کر ہمیں سماعت کرتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں۔ اور آج یہ جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی پھیل گئی ہے، یہ جو آج بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ جو آج کی نوجوان نسل بے باک ہوتی چلی جا رہی ہے، آج جو دین سے دوری ہے، یقین جانیے اگر ہم صحابیات کی سیرت پر عمل کر لیں گے، اگر آج کی بہنیں، آج مائیں صحابیات کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیں گی، آج اگر بیٹی کی تربیت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو شامل کر دیا جائے گا تو یقین جانیے گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا اور معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو آپ کی سیرت سے ہمیں صرف یہی موضوع ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اور خصوص بالخصوص ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور پردے میں رہ کر سننے والی تمام عورتیں اپنی زندگیوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی آپ کی عقیدت مندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے موضوع کو سمیٹا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز قصیدہ درود شریف سے ہمارے دلوں کو محمد مشتاق قادری منور فرمائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین
سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی جو یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم، چون بازو بے شفاعت راک شائی بر گنہگاراں، چون بازو بے شفاعت راک شائی بر گنہگاراں، مکم محروم جام را درا یا رسول اللہ، مکم محروم لاسی رادرا یا رسول اللہ، بروز حشر کھولے جس گڑی بخشش دا دروازہ، بروز حشر کھولے جس گڑی بخشش دا دروازہ، نہ بھولی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ، نہ بھولی اس بیچارے لاسی کو تو یا رسول اللہ، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع
الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو ہمارے اس نشست میں بلکہ پورے ماہ رمضان کی نشست میں ہمارے ساتھ ہیں محمد مشتاق قادری. ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عزت میں برکت عطا فرمائے. اب افطار کا وقت قریب ہوتے چلا جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام وانت السلام حینا ربنا آت السلام. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم ارحمہما کما ربیانی کبیرا. مولا کریم یا رب العالمین ہمارے اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. مولا کریم اس ماہ رمضان المبارک کا تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یا رب العالمین حضرت علامہ ابوبکر صدیق صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو فرمائی. ان کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین ہمارے اس ماہ رمضان المبارک کو ایک عظیم، ایک حسین ماہ رمضان بنا. مولا کریم یا رب العالمین ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. ہماری اس چھوٹی ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا.